السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم اپنی اسلامیات کلاس 2 کی اس پیاری بک کا بہت ہی پیارا سبق پڑھنے والے ہیں۔ جی پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آج ہم جس صورت مبارکہ کو سیکھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی سیکھیں گے، اس پیاری پیاری صورت مبارکہ کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ جی پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، یقیناً آپ اپنے سبق کو سیکھنے کے لیے تیار ہوں گے، تو جلدی کیجئے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، جلدی سے اپنی اسلامیات کی بک اوپن کر لیجئے تاکہ ہم آج کے اس پیارے سبق کو سیکھ سکیں۔ اور ہاں پیارے مدنی منوں، ایک بات یاد رکھیے، جب بھی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہو تو بڑے ادب سے تلاوت کرنی چاہیے، باادب ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اگر ہو سکے ہم وضو کر کے قرآن کی تلاوت کریں۔ جی پیارے مدنی منوں، انشاءاللہ عز و جل جب ہم ان پیارے پیارے آداب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں گے، سیکھیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی اور سیکھنے کی بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو آئیے پیارے مدنی منوں، آج ہم اپنی سورت مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بہت پیاری معلومات آپ کو بتاؤں، آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الکوثر کی کتنی آیات ہیں اور اس میں کتنے رکوع ہیں؟ جی پیارے مدنی منوں، اگر آپ کو نہیں معلوم تو آئیے اپنی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سورۃ الکوثر کے بارے میں کتنی پیاری معلومات لکھی ہوئی ہے کہ سورۃ الکوثر کے اندر ایک رکوع ہے۔ اور اس سورت مبارکہ کی کتنی آیات ہیں؟ سب بولیے۔ 3۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی پیارے مدنی منوں، یہ بھی آپ کو معلومات، بہت اچھی معلومات آپ کو ملی ہے کہ اس سورت کے رکوع کتنے ہیں اور اس کی آیات کتنی ہیں، تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا۔ اور جب آپ سے پوچھا جائے کہ بیٹا بتاؤ سورۃ الکوثر کی کتنی آیات ہیں، تو کتنی بتائیں گے؟ 3۔ ماشاء اللہ، مرحبا۔ تو آئیے پیارے مدنی منوں، اب ہم اپنی سورت کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں اور اس سورت مبارکہ کا ترجمہ بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ تو پیارے مدنی منوں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے پوری سورت مبارکہ کی تلاوت کو سننا بھی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، صرف سننا نہیں ہے، جیسے ہی میں ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کروں گا، آپ نے جیسے ہی میں مکمل کروں تلاوت ایک آیت مبارکہ کی، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ جو مشکل ورڈ ہوں ہم اس سورت مبارکہ کو بآسانی زبانی یاد کر سکیں اور اس کا ترجمہ بھی ہمیں آئے۔ تو آئیے پیارے مدنی منوں، ہم آج اپنی اس سورت مبارکہ کو، اس کی تلاوت کو سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت پیاری بات، جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کریں، تو ہمیں سب سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا بولتے ہیں؟ کن کن مدنی منوں کو معلوم ہے کہ بسم اللہ کو کیا بولتے ہیں؟ ماشاء اللہ، تسمیہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، آپ نے بالکل درست جواب دیا، ماشاء اللہ۔ جی پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ تو آئیے پیارے مدنی منوں، اب ہم سورت مبارکہ کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں اور تلاوت کا آغاز ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے۔ تو اب میں تلاوت کرواؤں گا، آپ نے میرے ساتھ اس تلاوت کی اس آیت مبارکہ کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ اور ہاں ایک پیارے بچوں، ایک ہی بات یاد رکھیے کہ ہم اس انداز سے تلاوت سیکھیں گے کہ جیسے ہی ہم ایک آیت مبارکہ پڑھیں گے اور آیت مبارکہ آپ نے دہرانی ہے اور اس کے ساتھ پھر میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھ لوں گا، آپ نے وہ توجہ سے سننا ہے اور اس ترجمے کو ایک مرتبہ دہرا لینا ہے انشاءاللہ۔ اس انداز سے جب آپ میرے ساتھ ساتھ تلاوت کو سیکھیں گے اور ترجمے کو ساتھ ساتھ توجہ سے سنیں گے اور اس کو ساتھ دہرائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گا۔ تو آئیے پیارے مدنی منوں، اب ہم اس سورت مبارکہ کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ماشاء اللہ جی پیارے مدنی منو، آپ اس آیت کو پڑھ لیجئے۔ ماشاء اللہ پڑھیے، شاباش، ماشاء اللہ، یقیناً آپ نے اس آیت کو پڑھ لیا ہوگا۔ آئیے اب اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ ماشاء اللہ، چلیے دوسری آیت مبارکہ سیکھ لیتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ جی پیارے مدنی منو، آپ بھی دہرا لیجئے۔ ماشاء اللہ مرحبا۔ تو آئیے اس کا ترجمہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور اس سورت کی آخری آیت مبارکہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جی پیارے مدنی منو، آپ بھی دہرا لیجئے اور یاد رکھیے کہ جہاں جہاں ہم نے الفاظ کی ادائیگی اچھے انداز سے کرنی ہے، جہاں حرف کو پور پڑھنا ہے وہاں پور پڑھنا چاہیے ہمیں۔ میرے بچوں، اچھے انداز سے آپ تلاوت کی کوشش کریں۔ میں آخری آیت مبارکہ کو پھر دہرا دیتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ مشکل ورڈ بھی نظر آ رہا ہے، تو آئیے پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جی آئیے اس کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں۔ بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ ماشاء اللہ مرحبا۔ پیارے مدنی منو، یقیناً آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس سورت مبارکہ کی ہر آیت کی تلاوت بھی کی ہوگی اور اس کا ترجمہ بھی سنا ہوگا۔ تو پیارے مدنی منو، اب آپ کو اگلی بہت اچھی بات میں بتانے والا ہوں، اور یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس سورت مبارکہ کی تلاوت کو اور اس کے ترجمے کو اچھے انداز سے یاد کرنا ہے اور یاد کر کے سنانی بھی ہے۔ تو اس لیے اچھے انداز سے تلاوت کی کوشش کے لیے آپ کو بار بار سورت پڑھنی ہوگی، بار بار اس کی تلاوت کرنی ہوگی۔ اور ہاں پیارے مدنی منو، آپ کو اردو پڑھنے میں مشکل آ رہی ہو تو اپنے گھر میں اپنے امی جان سے، اپنے ابو جان سے بار بار پوچھنا ہے کہ مجھے وہ قاری صاحب کی تلاوت سنا دیجئے، اس میں قاری صاحب نے اس انداز سے اس کی تلاوت کی ہے۔ تو بار بار آپ ان سے پوچھیں گے اور بار بار اپنی اس تلاوت کو سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ بآسانی اس کو سیکھ جائیں گے۔ پیارے بچوں، آئیے آپ کو اب سورۃ الکوثر کے بارے میں بہت پیاری معلومات ملنے والی ہے۔ جی، اگر آپ کے پاس اپنی اس وقت موجود کاپی پینسل نہیں ہے تو وہ بھی لے لیجئے، کیونکہ بہت پیاری معلومات ملنے والی ہے اور آپ کو یہ معلومات یاد رکھنی ہے۔ آئیے پیارے مدنی منو، دیکھتے ہیں کیسی معلومات ہے۔ سب سے پہلی کتنی پیاری بات، کوثر سے مراد بے شمار خوبی ہیں۔ ہم نے اوپر سورت کے اندر کوثر لفظ پڑھا ہے، کوثر سے مراد بے شمار خوبیاں ہیں۔ نمبر 2، جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کتنی پیاری جنت، اس جنت کے اندر ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ کتنی پیاری معلومات ہمیں حاصل ہوئی۔ اور تیسری کیا معلومات حاصل ہوئی، اللہ پاک نے کوثر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جی پیارے مدنی منو، آپ نے سورت کا ترجمہ جب سنا اس میں بھی اللہ پاک نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کوثر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور پیارے مدنی منو، آخری بڑی معلوماتی بات کیا حاصل ہو رہی ہے کہ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ جی پیارے مدنی منو، اب جب آپ سے سوال کوئی کرے، آپ سے سوال کیا جائے کہ بیٹا بتائیے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام کیا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ ماشاءاللہ، بتائیے کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ، سورۃ الکوثر، ویری گڈ، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، بہت اچھا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو پیارے مدنی منو، یقیناً آپ نے ابھی تک سورۃ الکوثر کی تلاوت کو، اس کے ترجمے کو اور اس سے ملنے والی پیاری پیاری معلومات کو اچھے انداز سے سنا بھی ہوگا، توجہ سے سنا بھی ہوگا، اور آپ نے یہ ساری معلومات یاد بھی رکھنی ہے۔ اور ہاں پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں، آپ نے اس سورت مبارکہ کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔
تو جی پیارے مدنی منوں، اسی انداز سے اب ایک اور صورت مبارکہ ہم سیکھتے ہیں، جس انداز سے آپ نے ماشاء اللہ عز و جل اس صورت مبارکہ کو سیکھا، اس کو توجہ سے سنا، اسی انداز سے آپ نے اگلے سبق کو بھی سننا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ پڑھنا بھی ہے۔ اور ایک بہت پیارا مہکتا مدنی پھول آپ کو بتاؤں، اس کے بعد اگلی صورت کا آغاز کرتے ہیں کہ نہر کوثر کا پانی، نہر کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم نے اوپر سیکھا کہ نہر کوثر جو ہے یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ وہ نہر کوثر، اس کے بارے میں معلومات مل رہی ہے کہ نہر کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ماشاء اللہ مرحبا۔ جی پیارے مدنی منوں، کتنا پیارا مہکتا مہکتا مدنی پھول ہم نے سنا۔ جی آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اور آپ کو بڑی پیاری معلومات، پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس نہر کوثر سے پانی، جس بندے کو، جس شخص کو قیامت کے دن جنت کے اندر جسے نہر کوثر سے پانی نصیب، پینا نصیب ہو جائے گا، جس کو پانی وہاں سے مل جائے گا، وہاں سے پانی پی لے گا، اسے پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو، آپ کے والدین کو، ہم سب مسلمانوں کو اس نہر کوثر سے پینا نصیب فرمائے۔ جی پیارے مدنی منوں، جو بھی، جس شخص کو بھی اس نہر کوثر سے پینا نصیب ہوگا، اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس نہر سے پینا نصیب فرمائے۔ جی پیارے مدنی منوں، آئیے اب قرآن پاک کی ایک اور بہت پیاری صورت سیکھنے والے ہیں۔ جی پیارے مدنی منوں، آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو ایک صورت کا نام نظر آ رہا ہے۔ اس صورت کا نام کیا ہے بتائیے؟ ماشاء اللہ، کون بتائے گا؟ کون سے مدنی منع بتائیں گے؟ کون سی صورت مبارکہ سیکھنے والے؟ سورۃ اللہب، ماشاء اللہ۔ اچھا پہلے مدنی منع بتائیے کہ سورۃ اللہب کون سے سپارے میں ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ جی ماشاء اللہ، کون بتائے گا؟ ویری گڈ، 30ویں پارے میں۔ ماشاء اللہ، قرآن پاک کے 30 پارے ہیں اور سب سے آخری پارے 30ویں پارے میں سورۃ اللہب موجود ہے۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا جواب دیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو آئیے پیارے مدنی منوں، ہمیں سورۃ اللہب بھی اسی انداز سے توجہ سے سننی ہے، اس کی تلاوت بھی سیکھنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہمیں یاد کرنا ہے۔ یہ پیارے مدنی منوں، تو آئیے اب ہم اس صورت مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بہت پیاری بات جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی جب ہم نے پہلے صورت سیکھی تھی کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہو تو ہمیں سب سے پہلے کیا پڑھ لینا چاہیے؟ تسمیہ۔ ماشاء اللہ، تسمیہ کسے بولتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تو جی پیارے مدنی منوں، اب ہم بسم اللہ سے اس صورت کا آغاز کرتے ہیں اور اس صورت مبارکہ کا ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ آپ توجہ سے میرے ساتھ شامل رہیے اور جیسے میں جس انداز سے صورت کی تلاوت کروں، آپ نے میرے ساتھ وہ تلاوت ساتھ ساتھ دہرانی ہے۔ جی پیارے مدنی منوں، تو آئیے اب اس صورت مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی دہرا لیجیے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ جی ماشاء اللہ، آپ پڑھ لیجیے، میرے ساتھ دہراتے جائیے۔ ماشاء اللہ، مرحبا۔ آئیے اس کا ترجمہ بھی سیکھ لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کا۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ما اغنى عنه ماله وما کسب۔ جی بچوں، آپ بھی دہرا لیجیے جلدی سے، شاباش شاباش، مرحبا مرحبا، ماشاء اللہ۔ اس کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں۔ اور اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ جی ماشاء اللہ، دہرائیے، شاباش شاباش، کوشش کیجیے، شاباش، ماشاء اللہ، مرحبا۔ اس کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ جی شاباش، دہرا لیجیے، مشکل ورڈ لگ رہا ہوگا مگر پڑھیے، انشاءاللہ آپ اچھا پڑھ لیں گے۔ مرحبا مرحبا، اس کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں۔
اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ آئیے آخری آیت مبارکہ کو سیکھ لیتے ہیں۔ فی جیدہا حبل من مسد۔ جی آپ بھی دوہرا لیجیے، اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ جی پیارے مدنی منو، سورۃ اللہب کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے سن لیا۔ تو پیارے مدنی منو، آئیے ایک مرتبہ اس سورۃ مبارکہ کی مکمل تلاوت میں کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو ایک ایک آیت یاد کرنے کے بعد پوری سورت بھی یاد رکھنی ہے اور اس کی تلاوت کی بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ بار بار جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے انداز سے تلاوت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آئیے میں ایک مرتبہ صرف قرآن پاک کی اس سورت کی، سورۃ اللہب کی تلاوت مکمل کر دیتا ہوں۔ آپ نے توجہ سے سننی ہے اور بعد میں آپ نے اسی انداز سے اس کو یاد بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ کو سورۃ اللہب ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ جی پیارے مدنی منو، تو آئیے میں تلاوت کر دیتا ہوں ایک مرتبہ، توجہ سے سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ جی پیارے مدنی منو، یقیناً آپ نے سورۃ مبارکہ کی تلاوت کو سن لیا ہوگا۔ آپ کو اچھے انداز سے اس کی تلاوت یاد بھی کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، آئیے اب آخر میں سورۃ اللہب کے بارے میں پیاری پیاری معلومات بھی سیکھ لیتے ہیں۔ جی پیارے مدنی منو، بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ سب سے پہلی معلومات کیا مل رہی ہے؟ نمبر 1، سورۃ اللہب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی کی تباہی کا ذکر ہے۔ جی پیارے مدنی منو، کتنی پیاری معلومات ملی۔ جو بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی رکھے گا، سرکار کو برا بھلا کہے گا، یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں، وہ بہت برا شخص ہے۔ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، سرکار کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ جی پیارے مدنی منو، آپ نے سنا کہ سورۃ اللہب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی کی تباہی کا ذکر ہے کہ وہ کس انداز سے تباہ ہوئے۔ اور دوسری کتنی پیاری معلومات کہ ابو لہب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اوہو، کتنی غلط بات ہے۔ وہ کیسا کافر تھا، وہ کافر شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ پیارے بچوں، ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ان کو خوشی پہنچانی ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، اپنے آقا کو خوش کرنا ہے۔ اور تیسری کیسی معلومات ہے؟ ابو لہب کی بیوی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بجھاتی تھی۔ او جی پیارے مدنی منو، ابو لہب کی بیوی پیارے آقا علیہ السلام کی راستے میں کانٹے پہ جاتی تھی، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آسانیاں پہنچانے والے ہیں، آپ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں یہ کافر عورت کی، کافرہ عورت کی اور یہ کافروں کی، برے لوگوں کی یہ بری عادتیں ہیں، ہمیں ان عادتوں سے بچنا ہوگا۔ رستے میں اگر کوئی ایسی چیز، کوئی پتھر جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، ہم نے اس کو اٹھا کر اپنے آقا کی سنت ادا کرنی ہے۔ ہم نے لوگوں کا راستہ بند نہیں کرنا، بلکہ لوگوں کے راستے کو کھولنا ہے۔ جی پیارے مدنی منو، اور آخری معلومات سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو دردناک سزا دی۔ جی پیارے مدنی منو، یقیناً آپ نے آج کی سورۃ مبارکہ کی تلاوت، اس کا ترجمہ بڑے اچھے انداز سے سیکھا ہوگا۔ تو پیارے مدنی منو، آپ نے بڑی آسان انداز سیکھنے کے بعد اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے بڑی توجہ سے اس کو سنا ہوگا اور آپ یاد بھی کریں گے، اس کو یاد بھی رکھیں گے اور اچھے انداز سے تلاوت بھی کریں گے۔
انشاءاللہ اس انداز سے کوشش کرتے رہیں گے تو آپ کو بہت برکتیں ملیں گی۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ تمام مدنی منوں اور مدنی منیوں کو قرآن پاک سیکھنے کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ سب کے حافظے میں برکتیں نازل فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔